مدینے کے تاجدار اللہ کے حبیب، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، ہم مرنے کے بعد سارے گھر والے محلے والے سب مل کر خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں آپ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ پیغمبر نگر میں آپ کے لیے نوا نہیں ہوں، بلکہ کئی بار آ چکا ہوں اور آپ بھی میرے لیے نوے نہیں ہیں، کئی بار آپ کو بھی میں دیکھ چکا ہوں، مگر اب درود شریف پڑھنے میں کنجوسی مت کرنا، آواز بلند میں جس طریقے سے پڑھاؤں میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، نوجوانوں ہماری آواز فلسطین تک جانا ہے، اگر یہ حال رہا تو فلسطین کو ہم بچا نہیں سکتے۔ ہمارے جذبات آج پورے ختم ہو گئے، اس لیے ظالم طاقتیں ابھر کر آ رہی ہیں۔ اپنے جذبات کو درود و سلام کی ڈالیوں سے پیش کر کے دکھاؤ، پھر یہ درود پاک سارے ہتھیاروں کو زیرو بنا دیتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا ہتھیار ہے، ادھر درود پڑھے ادھر مدینے سے ہمارا کانٹیکٹ ہو جائے گا۔ رسول اللہ سے جس کا کانٹیکٹ ہو جائے اور جو رسول کے قرب میں چلا جائے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ آپ میرے ساتھ نوجوان بچے، بڑے حضرات، بچے سب مل کر آگے پیچھے والے آواز بلند میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پہ جلوہ فرما سادات اکرام، علماء اکرام، ائمہ اکرام، حاضرین سنی اجتماع، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل جلالہ کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں آج اور آپ کو، ہم کو سڑکوں کی رونق، بازاروں کی زینت بنا کر نہیں، بلکہ آج غوث اعظم کے ذکر کی محفل میں بٹھایا ہے۔ یہ اس کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اللہ نے آج ہم کو بستروں پر نہیں سلایا، کٹوں پر نہیں بٹھایا، بلکہ اللہ اپنے محبوب کے محبوب کا ذکر سننے کے لیے ہم سب کو پیغمبر نگر کی سرزمین پر جمع فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کریں کہ یا اللہ، جس طرح تو نے آج ہمیں غوث اعظم کی محفل میں بٹھایا ہے، اس کی برکت سے آنے والے سال بھر 11ویں تک ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ نہ ہڈیوں میں درد، نہ کمبر میں درد، نہ گھٹنوں میں درد، نہ باڈی میں درد، نہ ہارٹ کی بیماری، ہر بلا سے محفوظ فرما کر پھر 11ویں کا مہینہ نصیب فرما، اور ہمیں پورا سال غوث کی محبت میں 5 نمازیں وقت پر جماعت کے ساتھ پہلی صف میں، مردوں کو مسجد میں پڑھنے، عورتوں کو گھر میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ
یہ مہینہ غوث اعظم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ محبوب سبحانی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خندیل نورانی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غوث السمدانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جا بجا غوث کے چاہنے والے غوث اعظم کی یاد کی محفلیں سجاتے ہیں۔ آئیے ہماری ان محفلوں کو سجانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم اسٹیج پر بیٹھ کر اسٹیج سے جو بھی تقریر کرتے ہیں یہ علماء کے لیے نہیں ہوتی، عوام کے لیے ہوتی ہے، تاکہ یہاں آنے والا نمازی بن جائے، تاکہ یہاں آنے والی میری بہن اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، تاکہ یہاں آنے والی میری بہن اپنے ماں باپ کا دل دکھانا چھوڑ دے، تاکہ یہاں آنے والی میری بہن آقا علیہ السلام کی محبت میں 5 نمازیں گھر میں پڑھنے والی بن جائے۔ ہماری تقریر کا مقصد ہوتا ہے عوام کی اصلاح ہو اور عوام کے دل میں آقا کی محبت پیدا ہو۔ ہماری تقریر علماء کے لیے نہیں، اسٹیج پر بیٹھنے والوں کے لیے نہیں۔ اس لیے اسٹیج پر جتنے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر ہیرو موجود ہیں، ہم ان کے لیے تقریر نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں اصلاح کے طور پر موجود ہے اور سامنے والوں کے لیے تقریر کے لیے موجود ہے۔ اللہ عز و جل آج کے جلسے میں آنے والوں کے آنے کو قبول فرمائے اور سرکار مدینہ کے دیوانے آج پوری دنیا کا جائزہ لے کر دیکھو، آج پوری دنیا کا جائزہ لے کر دیکھو، جا بجا مسلمان پریشان ہے، جا بجا مسلمان مصیبتوں میں جگہ جا رہا ہے، ہر جگہ مصیبتوں میں پھنس رہا ہے۔ کوئی گھر میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، کوئی کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے پریشان، کوئی روزی میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان، کوئی بچے نافرمانی کرنے کی وجہ سے پریشان، کوئی بچے آوارہ نکلنے سے ماں باپ پریشان۔ کہیں آپ نظر دوڑا کر دیکھو، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ ایک پریشانیوں کا ماحول ہے، پھر اس میں کاروبار بھی نہیں، حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں۔ بارش کی نہ ہونے کی وجہ سے اس قدر برگل ڈکریل کیا جا رہا ہے اور آج ہماری حالت اس تک آ چکی ہے، ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جو قوم مسلم تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ جب بھی قوم مسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ آئے تو انہوں نے اس کا علاج تلاش کیا قرآن میں، انہوں نے اس کا علاج تلاش کیا حدیث میں۔ اللہ نے ان کی تلاش کی وجہ سے ان کو وہ آخر کامیابی عطا فرما دیا۔ مگر آج کا مسلمان اپنی مصیبتوں کو تلاش قرآن میں نہیں کرتا، شراب کے اڈوں پر کر رہا ہے، جنوں کے اڈوں پر کر رہا ہے، غلط لوگوں کی صحبت میں کر رہا ہے۔ خدارا مسلمانوں، آج مسلمان رسوا ہو رہے ہیں، پریشان ہے۔ اس کی وجہ آج آپ کو سننا ہے، آپ دل کے کانوں سے سنیں، اس لیے کہ سرکار کے دیوانوں ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اس لیے مسلمان شراب پی رہا ہے، ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اس لیے مسلمان مسجد کے سامنے رہ کر بھی اذان ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے کو تیار نہیں، ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اس لیے بیوی شوہر کو جواب دیتی ہے، ہمارے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اس لیے شوہر اپنی بیوی کو ناحق کے پیٹ رہا ہے۔ آپ دیکھو غور کریں، اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا، اس لیے لوگ گناہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کسی سے نہ ڈرے، نہ ڈرے، اللہ سے ڈرتے رہو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری کائنات اسی سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے، اسی سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اس لیے بچے رات بھر موبائل کے اندر ننگے ناچ گانے دیکھ رہے ہیں، گندے گندے مناظر دیکھ رہے ہیں، فیس بک کے اندر، یوٹیوب کے اندر، گوگل کے اندر، ٹک ٹاک میں بیٹھنا، پب جی میں بیٹھنا، کرکٹ کا اس قدر دھن چڑھ گیا ہے، لوگوں کو اس طرف نماز کا خیال تک نہیں، عبادت کا خیال تک نہیں۔ آؤ سرکار کے دیوانوں، یہ چیزیں کیوں دنیا میں پیدا ہو رہی ہے، مسلم معاشرے میں کیوں جنم لے رہی ہے؟ آج مسلمانوں کا ماحول کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، ہمارے دلوں سے خدا کا ڈر نکل گیا، اس لیے تو آج ہمارے معاشرہ بگڑ رہا ہے، ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم آپ کو اکٹھا کر کے پیغام غوث اعظم سنانا چاہتے ہیں، عظمت غوث اعظم بھی بتانا چاہتے ہیں، تاکہ دل میں بچے گڑبڑ نہ کریں۔ بچے خاموش بیٹھو نا تو اٹھ کو جاؤ، اور یہ مائک کی سیٹنگ بھی صحیح نہیں ہے۔
पूरे इज्तिमा की जान मैं करता, देखो कभी भी याद रखो, मैं खुद बता रहा, क्योंकि हम तकरीरा कर कर को मैं क्या है क्या कर रहा है इन्हें मालूम हो जाता है। माइक की सेटिंग अगर सही नहीं है तो मेरी तकरीर भी मुख्तसर हो जाएंगी, क्योंकि माइक अगर सही रहा तो आपको पैगाम देने में भी हमें लुत्फ आएगा, वरना कुछ भी नहीं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए मोहब्बत से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत आपके सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकुनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने किससे कहा ये डरने के लिए? ईमान वालों से कहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान वाले हैं, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे और जोर से बोलो, हम सब क्या है? ईमान वाले हैं। क्या है हम? बोलो ईमान वाले हैं। हम क्या है? ईमान वाले हैं। अल्लाह ईमान वालों से कहता है इत्तकुल्लाह, किससे डरो? अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो। और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह से डरने से मुराद क्या है? शराब पीने से डर के अल्लाह देख रहा है, पत्ते खेलने से डर के अल्लाह देख रहा है, जुआ खेलने से डर के अल्लाह देख रहा है, बीवी को पीट रहा है तो ये तसव्वुर कर अल्लाह तुझे देख रहा है। अगर दिल में अल्लाह का डर पैदा हो जाए, कोई मुसलमान शराब नहीं पिएगा, पत्ते नहीं खेलेगा, क्रिकेट की धुन में नहीं रहेगा, नाच गानों की महफिल में नहीं रहेगा। हमारे दिलों से अल्लाह का डर निकल गया। अल्लाह का डर दिल में पैदा करने के लिए अल्लाह वालों के वाकयात सुनेंगे, अल्लाह वालों का जिक्र सुनेंगे, औलिया इकराम की करामतें सुनेंगे, औलिया इकराम की अजमत सुनेंगे, तो खुदा का डर दिल में पैदा होगा, अल्लाह का डर दिल में पैदा होगा। आज हमारे दिलों से अल्लाह का डर निकल गया, इसलिए बच्चे माँ बाप के नाफरमान निकल रहे हैं। कभी बेटा बाप का कॉलर पकड़ती हुई नजर आता है, कभी माँ को गालियां देती हुई नजर आता है, कभी माँ बाप से झगड़ा करती हुई नजर आता है, कभी बेटी अपने बाप को पलटा कर जवाब देती हुई नजर आती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का डर दिल से निकल गया। आओ अल्लाह से डरो। जो कौम अल्लाह से डरती है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं डरा सकती है, और वो किसी दुनियादार से डरता भी नहीं है। अल्लाह अकबर, किस कदर अल्लाह का डर था आप जानते हैं। गौसे पाक की 11वीं मनाने वालों, गौसे आजम की महफिल सजाने वालों, महबूबे सुबहानी कौन है, गौसे समदानी कौन है, पहले इसको समझना होगा। हमारे गौसे पाक, हमारे महबूबे सुबहानी, हमारे अब्दुल कादिर जिलानी, ये अल्लाह के नबी के अल्लाह अकबर चहीते बेटे हैं। बोलो सुभान अल्लाह, चहीते बेटे हैं। अब आपके दिल में खौफ खुदा पैदा करने के लिए कभी कभी गौसे पाक का जिक्र भी आपके सामने छेड़ा जाए, उनके बाबा जान का जिक्र भी छेड़ा जाए, ताकि आपके दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। हम जिस गौसे पाक की 11वीं मनाते हैं, आइए उनका मकाम क्या है, उनका मर्तबा क्या है। अल्लाह अकबर, मनाकिब गौसिया में शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रजी अल्लाह ताला ने लिखते हैं, गौसे आजम जिस वक्त दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, 5 करामतें जाहिर हुई। नंबर 1, उस रात में अल्लाह के प्यारे नबी अपने साहबा और ताबईन के साथ, तमाम औलिया के साथ, गौसे आजम के वालिद के ख्वाब में आते हैं, फरमाते अबू सालेह तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ जो बेटा पैदा होगा वो मेरा महबूब भी है, मेरे मौला का भी महबूब है। एक करामत ये जाहिर हुई। दूसरी करामत गौसे पाक जब दुनिया में आ रहे हैं, 5 करामतें जाहिर हुई। नंबर 1, सरकार का ख्वाब में आकर उनके अब्बा अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को बशारत देना, यह पहली करामत है। दूसरी करामत, जब गौसे पाक पैदा हुए तो उनकी गर्दन पर मेरे नबी के कदम का निशान था। तीसरी करामत, गौसे आजम जब पैदा हुए, अल्लाह अकबर, उस वक्त उस दिन गीला
شام کی سرزمین پر 1100 عورتیں ٹوٹلی حمل سے تھی، سب کے سب کو اللہ نے پوری عورتوں کو بیٹا عطا کر دیا، اور ساری 1100 عورتیں بچہ جنی، اور ہر بچے کو اللہ نے ولی کامل بنا دیا۔ یہ تیسری کرامت ہے۔ چوتھی کرامت یہ ہے، خواب میں، عالم خواب میں ابو صالح کو رب کا دیدار ہوتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے تمہیں مبارک ہو، تمہارے یہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ سلطان الاولیاء ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ گمراہ اور بددین ہے۔ اللہ اکبر، یہ چوتھی کرامت ہوئی۔ اب پانچویں کرامت یہ ہے، فرماتے ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پانچویں کرامت یہ ہے، غوث اعظم یکم رمضان کے دن پیدا ہوئے، روزے کی حالت میں تھے، روزے سے تھے۔ اللہ اکبر، کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر، غوث اعظم کا مرتبہ دیکھو۔ دنیا میں بے شمار بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر بچے کا پیدا ہونا اور ہے، ہر آدمی کا دنیا میں آنا اور ہے، مگر غوث اعظم کی ولادت کا معاملہ ہی اور ہے، غوث پاک کے دنیا میں آنے کا چرچا اور ہے۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانے، ایک ایک بات پر اگر میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا چلا جاؤں کافی وقت لگے گا، مگر ٹائم بھی نہیں اور یہ مائک بھی اجازت نہیں دے گا، اس لیے میں سرسری طور پر چند باتیں بتاؤں۔ ایک ایک کو کھول کر 5 کرامتوں کا اگر اظہار کریں 5 سال بھی گزر سکتے ہیں، اور میں تو ایک ناقص العلم والا ہوں، اگر ایسے علماء بیٹھ جائے تو 5 سال کیا یہ بولتے ہی چلے جائیں گے۔ آقا کا خواب میں آنا، اسی پر اگر ہم بات کر لیں، جس نے میرے نبی کو دیکھا، جس نے رسول اللہ کی زیارت کی، جس نے سرکار کا چہرہ دیکھا، خدا کی عزت کی قسم اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اور جس کے خواب میں آقا آ جائے اور وہ کرم کرنا چاہے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ ہر عاشق تو یوں کہتا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے۔ کبھی تو یہ نہ سمجھنا میں جھوپڑی میں رہنے والا، میری قسمت میں آقا کا دیدار کہاں ہوگا، یہ تصور مت کرنا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں میں جس کے عشق رسول بھرا ہو، اللہ کے نبی اسی کے دل میں تشریف لاتے ہیں اور اسی کو اپنا دیدار کراتے ہیں۔ شاعر نے اسی لیے کہا ہے، سنا ہے آپ یا رسول اللہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ پیپراں بھی پڑھ رہے، ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوں گے، موبائل میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، فلسطین پہ بمباری ہوئی تو چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، دیکھ رہے نا آپ لوگ۔ ہمارا ضمیر مردہ ہو گیا، اب یہ ہمارا دل کیا ہے، مر چکا ہے۔ ہم جب نعرے لگاتے ہیں تو نعروں کا جواب نہیں، سبحان اللہ کی بات آتی ہے تو منہ کھلتا نہیں، درود پڑھنے کی بات آتی ہے تو منہ کھلتا نہیں، جب نماز پڑھنے کی بات آتی تو قدم مسجد کی طرف اٹھتے نہیں۔ پھر درد فلسطین کا رکھ رہے ہیں، دلوں میں درد ہے فلسطین کا، تو یاد رکھو اگر فلسطین کی سرزمین پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ان ننھے ننھے بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر تمہارے آنسو رکتے نہیں، تو یاد رکھنا اسی وقت سچی توبہ کر لے۔ خدا کی عزت کی قسم محفل موسیٰ سے گناہگار اٹھا بھی نہیں تھا، مگر اللہ نے باران رحمت کو برسا دیا۔ اسی طرح اگر تو توبہ کر لے اسی وقت گناہ سے کہ فلسطین کے بچوں کو دیکھ کر گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ فلسطین کی بھی حفاظت فرمائے گا اور بچوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی اتر جائیں گے۔ مگر ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کریں۔ آج ہمیں ضرورت ہے سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج اپنی زندگی کو بدل دینے کی ضرورت ہے۔ غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو کتنی کرامتیں ظاہر ہوئی؟ بولو جی، زور سے بولو۔ منہ اللہ دیا کئی کے واسطے، چغلیاں کرنے، گلے شکوے کرنے، جھوٹ بولنے نہیں دیا، یہ سبحان اللہ بولنے کے واسطے دیا۔ بولو زور سے سب مل کر سبحان اللہ۔
پیچھے والوں کی نہیں آ رہی؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میں پہلے بھی بولے میری تقریر اسٹیج والوں کی وجہ سے نہیں ہے، ان کو معلوم ہے سبحان اللہ بولنے کے فائدے، وہاں والوں کی آواز سننا ہے۔ یہ بولنا شروع کریں گے تو ان کو بولنے والا کوئی اور آ کر جماعت والا نہیں سمجھاتا، انہوں منڈے ہلا لیتے ٹھہرے تو انہوں ڈالنے چلے جاتے۔ منڈے ہلانے کا دور نہیں ہے، زبان چلانے کا دور ہے۔ بولے سبحان اللہ اور زور سے۔ یہ سبحان اللہ نہ تمہارے باپ کی تعریف ہے نہ میرے باپ کی تعریف ہے، جس رب نے آپ کو پیدا کیا نا اس کی تعریف ہے۔ اللہ منہ دیا جی، منہ صرف منہ نہیں دیا، منہ تو جانور کو بھی دیا۔ اللہ ہمارے کو منہ دے کر بولنے والا بنایا، منہ میں زبان دے کر بولنے والا بنایا، مکہ گونگا نہیں بنایا۔ گونگے لوگ رو رہے ایک بار زبان دے مولا، ایک بار اذان تو بول لے، تمہیں بول رہے سبحان اللہ بولتا ہوں، درود پڑھ تو بول رہے۔ ہمارے زبان دیا تو بھی ہمارا منہ نہیں کھل رہا، ذرا زور سے بولو۔ تمہیں کتنے گرم رہتے میں بھی اتنا گرم رہتا ہوں، تمہیں ٹھنڈے ہو گئے تو میں بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہوں، تو بولو سبحان اللہ ایک بار محمد ماشاءاللہ۔ جب بھی کوئی بات اچھی لگی تو ادھر سے آواز نہیں آ رہی، پیچھے سے بچوں کی تو ہر ہی لو، پیچھے سے بھی آواز آنا نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھو بھئی یہ سبحان اللہ بول رہے، یہاں بیٹھے سو ثواب بھی مل رہا، نیکیاں بھی مل رہے۔ یہ دیکھنا نیکی، دیکھنا نیکی کیسی ہوں گی؟ یہ مائک ہے دکھ رہا، یہ ڈنڈا ہے، یہ ڈنڈا ہے، یہ مائک ہے، یہ سب دکھ رہا، نیکی نہیں دکھ رہی نا۔ نیکی دیکھنا بولے تو مر گئے تو دکھتی ہو، کب دکھتی؟ مر گئے۔ جتنے لوگ گھر میں مر گئے نا، پہلے ہمارے دادا دادی پردادا سکر دادا، ان کی خبراں گن جاگ بیٹھو، ان کو پوچھو اماں تمہارے کیا ہونا؟ بولے کھیتا نکو با، پراپرٹی نکو با، تو سبحان اللہ بول کو تک بخش میری خبر جنت بنتی بول رہے۔ ارے اللہ تمہارے زمین کو زندہ رکھے، اندر جانے سے پہلے کام کرو بول کو بولو جی سبحان اللہ۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہاری خبر میں آنے والا یہ سبحان اللہ کا ثواب، ماشاء اللہ کا ثواب، درود شریف کا ثواب، یہاں آ کر بیٹھنے کا ثواب، یہ ہمیں تو لکھتے نہیں مگر اللہ فرشتے رکھ دیا۔ لوگوں کھانا پینا چلنا بچے پیدا کرنا یہ سب جانور بھی کرتے ہیں، مگر تو نبی کا غلام ہے، جہاں تو بچے پیدا کرتا ہے، جہاں تو اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، سب کو چھوڑ کر جب غوث کی محفل میں آتا ہے تو محبت سے درود پڑھ لے، اسی درود سے تیرا درجہ بھی بلند ہو جائے گا، تیرا مقام بھی بلند ہو جائے گا۔ اگر ورنہ تیرے میں جانور میں فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے جانور نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ جانور نماز نہیں پڑھتا مگر مسلمان نماز پڑھتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور جب کوئی بات اچھی لگی تو زور سے ماشاءاللہ یہ کام کرتا ہے، اور یہ کام کرتے رہیے، انشاءاللہ میں آگے بولتا ہی رہوں گا۔ اب پوچھتا ہوں، آپ کو سوال کرتا ہوں، غوث پاک پیدا ہوتے وقت کتنی کرامتیں ظاہر ہوئی؟ 5۔ نمبر 1، ان کے بابا کے خواب میں ہمارے آقا و مولا مدینے کے تاجدار تشریف لائے۔ کیا بولے؟ تمہیں مبارک ہو، تمہارے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا بھی محبوب ہے، میرے مولا کا بھی محبوب ہے۔ نمبر 2، جس وقت غوث اعظم پیدا ہوئے ان کی گردن پر حضور کے قدم کا نشان تھا۔ نمبر 3، جتنی عورتیں حمل سے تھی ان سب کو اللہ بیٹا ہی عطا کر دیا، ان کی تعداد 1100 تھی، اور 1100 بچے نہیں پیدا ہوئے بلکہ اللہ سب بچوں کو ولایت عطا کر دیا۔ نمبر 4، خواب میں اللہ کا بھی دیدار ہوا، کہا کہ ابو صالح تمہیں مبارک ہو، تمہارے یہاں، یہ جملہ قابل غور ہے، دیکھو تمہارے یہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ سلطان الاولیاء ہے، اور جو اس کی مخالفت کرے گا وہ گمراہ اور بددین ہے۔ یہ بہت قابل غور جملہ ہے۔ یہ جو ان کی مخالف، بولے تو جو غوث پاک کو نہیں مانتا بولتا وہ گمراہ ہے بولے جا رہا ہے، سمجھیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو غوث پاک کو نہیں مانتا نا وہ گمراہ ہے، اس لیے کہ غوث پاک نبی کی آل ہے،
बोलो सुभान अल्लाह। और नबी की आल के बारे में कुरान में क्या आया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे खुराबादार से मोहब्बत करो, मेरे खानदान वालों से मोहब्बत करो। यहाँ घर वालों से मोहब्बत करना गोया गौसे पाक की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत है। और जो गौसे पाक को इनकार किया गोया कि उसने नबी को इनकार किया। इसीलिए दीवानों, हम नबी को भी मानते हैं, गौसे आजम को भी मानते हैं, और आले रसूल को भी चाहने वाले हैं, और आले रसूल से भी मोहब्बत करते हैं। अब आइए सरकार के दीवानों, 5वीं करामत, रमजान का महीना पहला दिन था, आप रोजे से थे। अब ये एक बात अगर मैं बताऊं कि सरकार के कदम का निशान हजरत गौसे पाक की गर्दन पर कैसे आया मालूम है? लोग इसमें पड़े हुए तशवीश में, ये दलील दो, ये सबूत कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है, कौन सी किताब में है, ये चक्कर में पड़ रहे हैं। चक्कर में पड़ के चक्कर आ रही उनको। भाई आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले मिलादुन नबी में बोल चुका हूँ, नबी पहले क्या नमाज पहले? बोलो जी, नबी पहले है, बोलो सुभान अल्लाह। नबी पहले नमाज पहले? डर रहे कहीं को, जोर से बोलो। हज पहले क्या नबी पहले? तो इसका मतलब मिलाद पहले नमाज बाद में। सुभान अल्लाह। मिलाद पहले नमाज, मिलाद पहले हज, ज़कात बाद में, रोजा बाद में, ये सब बाद में, पहले नबी। अभी नमाज आई नहीं, मगर नबी का बचपना है, चूल्हे के पास आए तो आंख ठंडी होती, धूप में ठहरे तो बादल साया करता। अभी हुजूर ऐलान नबूवत करे नहीं, मक्के में इतने बच्चे हैं, मगर सब बच्चे जंगल में जाकर शेर से बात नहीं करते, मगर जब हलीमा की बकरी उठाकर ले जाते हैं तो शेरों से छुड़ाकर नबी लाते हैं, और वो भी बचपन का वाक़िया। अभी नबी ऐलान नबूवत नहीं करे तो क्या बात समझ में आ गई? नबी पहले, बाकी की बातों सब बाद में। इसी तरह रूह पहले क्या जिस्म पहले? बोलो भाई, माशाल्लाह। पहले क्या है? रूह, बाद में जिस्म। अब तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने हमको दुनिया में नहीं भेजने से पहले हम सबको कहाँ रखा था? आलम अरवा में। कहाँ थे हमें? बोलो जी, आलम अरवा में। आलम अरवा में से सीधा आप कहाँ हैं? हमें आलम अजसाम में। कहीं में आए? ये जिस्मों की दुनिया। अब यहां से जाना कहाँ है? आलम बरज़ख में। मरने के बाद जाना कहाँ है? वो आलम बरज़ख, वो आलम अरवा, ये आलम अजसम। वो आलम भी हमारे को नहीं मालूम। मालूम है क्या? देखे क्या? कौन देखे? हुजूर देखे। बोलो सुभान अल्लाह। कौन देखे? तबलीग जमात वाले देखे, अहले हदीस वाले देखे। कौन भी नहीं देखे? नबी देखे हैं। वो छुपी हुई चीज को देखने वाले कौन? नबी। हर छुपी हुई चीज नबी से छुप कर नहीं रह सकती, नबी सब जानते हैं और सब देखते हैं। इसके से आला हजरत बोले, और कोई गैब क्या तुमसे मिहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ दूर। कोई चीज नहीं छुपी हमारे नबी से। आलम अरवा में थे, आलम अजसाम में आए, अब आलम अजसाम से निकलकर सीधा आलम बरज़ख, आलम आखिरत में लौटना है। सबको लौटना है। अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से जाते। क्या कौन? तो तुम्हारी मर्जी से कोई भी नहीं जाते। उन जब बुलाए, जब निकल जाना है, कभी भी बुला सकता हो। बच्चा, बूढ़ा, जवान क्या भी नहीं देखते। बुलावा आया, सीधा। अकेले नहीं जा सकते, 4 के खाने पहुंच जाना। समझो, जरा गौर करो। 4 के साथ ही जाना है, अकेले नहीं जा सकते। अच्छा, वहां जाना बोले तो कैसा जाना? खबर में डालते, ले जाकर मिट्टी डालते, सिल्ला लगाते, बगली बनाते, इतना चिक्कर थोपते, जरी भी सुराख बाकी नहीं रखते, ऐसा टाइट दबा कर आ जाते। उस खबर के गड़े के बारे में कभी हमारी बहनें सोची क्या? कभी हमारी माएँ सोची क्या? वो खबर का गड़ा जहां अंधेरा ही अंधेरा है, वहां चुन्नी, मोमबत्ती, लाइट, हाँ, ये सब लेको गए तो काम चलता। ये नहीं ले जा सकते।
یہ لے جانے کے لیے, اجالا لے جانے کے لیے نماز پڑھنا پڑے گا. نماز اجالا بن کر آتی ہے, قرآن کی تلاوت اجالا بن کر آتی ہے, رمضان کے روزے نور بن کر آتے ہیں, تلاوت قرآن نور بن کر آتی ہے. یہ سب ہمارے لیے اللہ نے رکھا. اسی لیے لوگوں, عالم ارواح سے عالم اجسام میں ہو. اب عالم اجسام سے عالم آخرت کی طرف لوٹنا ہے تو دنیا میں ایسے کام کر, قبر میں جانے کے بعد تیرے لیے خبر کا گڑا, جہنم کا گڑا نہیں جنت کا گڑا اگر بنانا ہے تو شراب سے توبہ کر, جنوں سے توبہ کر, ماں باپ کو ستانے سے توبہ کر, بیوی کو تکلیف دینے سے توبہ کر, بیوی شوہر کو ستانے سے توبہ کر, بہو ساس کو ستانے سے توبہ کر, ساس بہو کو ستانے سے توبہ کر. سب گناہوں سے توبہ کرو تو تمہاری خبر جہنم کا گڑا نہیں جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. پہلے روح بنی بعد میں جسم بنا. بات سمجھنا ہے, پہلے روح بعد میں جسم بنا. اب آئیے سرکار غوث پاک کی گردن پر نبی کا قدم کا نشان کیسے پڑا, یہ بات کو سمجھنا ہے تو معراج کا فلسفہ سمجھ میں آیا تو غوث پاک کا مقام بھی سمجھ میں آئے گا. ہمارے آقا علیہ السلام کو 27ویں رجب المرجب کی شب کو اللہ نے ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر, القصہ مختصر, مسجد حرم سے مسجد اقصی لے گیا. اب جاتے جاتے درمیان میں اللہ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. وہ کیا کر رہے تھے؟ ماشاءاللہ مولانا بولے دیکھ, کیونکہ اسٹیج پہ بیٹھے سلام معلوم ہے, میں بول رہا ہوں نا. کیا کر رہے تھے انہیں خبر میں؟ نماز پڑھ رہے تھے جی. حضور دیکھ لیے. اب دیکھتے دیکھتے چلے, میں بتا رہا ہوں آپ کو. اب جیسے مسجد اقصی کرنے گئے تو وہاں 1,24,000 کم و بیش پیغمبراں حضور کا ویٹ یعنی انتظار کر رہے ہیں. نبی آنے والے ہیں, بولے سبحان اللہ. کتنے پیغمبراں؟ یہ بھی پیغمبر نگر ہے, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. پیغمبر نگر میں بیٹھے ہیں. اب یہ پیغمبر نگر والے 1,24,000 انبیاء اکرام کس کا انتظار کر رہے؟ ہمارے نبی. بولو ہمارے نبی. جیسے حضور کی سواری پہنچی سارے پیغمبراں بیٹھے تھے, اٹھ کو ٹھہرے. بولو سبحان اللہ. کون کون ہے وہاں؟ بڑے بڑے پیغمبراں, آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام. سارے پیغمبراں ہمارے نبی کا انتظار کر رہے ہیں, صف بنا کر بیٹھے. جیسے حضور آئے سب ٹھہرے. ارے جو موسیٰ قبر میں تھے وہی موسیٰ مسجد اقصی میں بھی ہے. کہاں ہے؟ مسجد اقصی میں بھی ہے. وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام, مسجد اقصی میں بھی موسیٰ ہیں. اب سنیے ان کو سمجھانے کے واسطے وہابیوں کو یہ فلسفہ معراج کا سمجھے تو غوث پاک کی عظمت کو بھی سمجھتے ہیں. اب حضور بولے جبریل, پوری مسجد سارے پیغمبروں سے بھری ہوئی ہے, کہاں ٹھہرنا؟ بولے یہاں نہیں سرکار, آپ کا مقام سب سے آگے ہے. پورا وہ جو سامنے مصلی خالی ہے نا, وہاں آپ کو ٹھہرنا ہے, نماز پڑھانا ہے. نماز پڑھائے سرکار. نماز ہوئی. نماز ہونے کے بعد وہاں سے سیدھا بیت المقدس سے حضور مسجد اقصی سے کہاں جا رہے ہیں؟ آسمان کی طرف جا رہے ہیں. پہلی وہ سیڑھی لگی ہوئی ہے, اس کے دونوں پٹے چاندی کا ایک سونے کا بنا ہوا ہے, اس کے اطراف فرشتوں کی قطار لگی ہوئی ہے, سب کے سب درود شریف پڑھ رہے ہیں. حضور جا رہے ہیں جبریل کے ساتھ. پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹائے تو اسماعیل نامی فرشتہ دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا کون؟ بولے جبریل. کون ہے تمہارے ساتھ؟ بولے محمد ہے. دروازہ کھولا. کہا کیوں آئے ہو؟ نبی نے, اللہ نے بلایا اس لیے نبی آئے. بولے سبحان اللہ. یہ بات ہے. دروازہ کھلا. جیسے اندر داخل ہوئے حضور کی نظر پڑی تو آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. بولو جی سبحان اللہ. کون بیٹھے؟ آدم علیہ السلام بیٹھے. ارے وہاں تو اب بھی مصلی پڑھتے, نبی کے پیچھے رہنے والا مختدی ابھی حضور پہنچے نہیں, آسمان میں بیٹھا ہے. آدم بیٹھے ہیں, آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں. ایک طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں, دوسری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ کر روتے ہیں. جبریل سے پوچھے اللہ کے نبی. بولے جبریل
कौन है ये? बोले आदम अलैहिस्सलाम है। ये रोते क्यों और हंसते क्यों है? कहा ये जब सीधी जानी देखते, नेक औलाद को देखते तो मुस्कुराते हैं, जब इनकी औलाद गुनाह करके जहन्नम में जा रही ना, उनको देखकर रोते हैं। जैसे ही आदम के करीब गए, आदम अलैहिस्सलाम उठे, मरहबा कहा और मेरे नबी का इस्तिकबाल किया। सरकार मुसाफा करे। जो पैगंबर आदम अभी मस्जिद अक्सा में थे, वो पैगंबर मेरे नबी को पहले आसमान में मिल रहे हैं। इस तरह दूसरे आसमान पर गए ज़करिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर गए, वहां है ना आपको इदरीस अलैहिस्सलाम, इस तरह चौथे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम, इस तरह होते हुए छठवें सातवें आसमान पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, पूरा ऊपर गए तो मूसा अलैहिस्सलाम। बता रहा हूं आपको, अभी हुजूर जा रहे आसमानों पर, इनसे पहले सारे पैगंबर वहां भी मौजूद हैं। तवज्जो चाह रहा हूं, सारे पैगंबर वहां भी मौजूद है। ये बात 72 फिरके नहीं बोल सकते, ये बात 72 फिरके नहीं बता सकते, ये बात सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात बता सकती है। और उसमें भी ये राज अगर खुलता है तो खानखा में खुलता है। और ये ताकत, ये कुव्वत जो दी गई है, इसको समझने के लिए सच्चे की सोबत में बैठे तब समझ में आता है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि सच्चों के साथ हो जाओ, ये बातें समझ में आएगी। सच्चों के साथ हो जाओ तो बात समझने के लिए सच्चे की जरूरत है, हकीकत को जानने के लिए सच्चे की जरूरत है। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम पूरे ऊपर जाकर बैठ गए। अल्लाह के नबी जब पहुंचे, बिल्कुल सरकार सिदरा से भी आगे पहुंचे, तो वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्शे मजीद पर कदम रखने थोड़ी दुश्वारी हो रही थी। उस वक्त अल्लाह ने सारे वलियों को और सारी अरवाहों को हाजिर कर दिया। सब नबी के इस्तकबाल के लिए आए थे, उसमें गौसे आजम भी मौजूद थे और गौसे आजम भी मौजूद थे। जैसे ही मेरे नबी कदम उठाने के लिए, जब ऊपर रखने के लिए दिक्कत हो रही थी, फौरन गौसे पाक तशरीफ लाए, अपनी गर्दन को झुकाया, कहा या रसूलल्लाह आप अपना कदम मेरी गर्दन पर रखें। नबी ने जैसे कदम को रखा, अल्लाह से पूछा ये कौन है? तो कहा ए हबीब, ये तेरा बेटा होगा, ये तेरा महबूब होगा, जो तेरी औलाद में होगा, अब्दुल कादिर जिलानी होगा। तो मेरे नबी ने कहा यह बात है, तो ऐ अब्दुल कादिर, तेरी गर्दन पर मेरा कदम सारे वलियों की गर्दन पर तेरा कदम होगा। ये है गौसे आजम की शान, ये है महबूब सुबानी का मकाम। बोलो जी सुभान अल्लाह। इधर देखो, वो माइक सिस्टम वाले को बुलाए शायद होंगे। तो ये मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि गौसे आजम का मर्तबा सबसे आला है, सबसे आला है। इनकी आमद की खबरें हर वली ने दी हैं, इनकी आमद की खबर हर वली ने दी है। ख्वाजा हसन बसरी ने भी दी है और ख्वाजा हसन अस्करी ने भी दी है, हजरत जुनैद बगदादी ने भी दी है। अल्लाह अकबर। हर वली ने, मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने भी दी है। हर वली ने गौसे आजम की आने की खबर दी है। गौसे आजम अभी आए नहीं, उनकी आमद की खबरें देते रहे। इससे आप अंदाजा लगाएं कि हर वली ने मेरे गौस का अदब किया है, हर वली ने मेरे गौस का अदब किया है। तो ऐ सरकार मदीना के दीवानों, जिस गौसे पाक की जिक्र की महफिल में आए हैं, हमें यहाँ से कुछ पैगाम लेकर जाना है। मैं असल बात की तरफ आऊं, क्योंकि एक एक बात खोलकर बताने के लिए आप सुनने के मूड में भी नजर नहीं आ रहे, कुछ अजीब सा नजर आ रहा है। खुदारा मैं इसलिए आप करामतों की तरफ भी जाऊंगा, ताकि तब तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए सरकार मदीना के दीवानों, हमारे दिलों से मैं जो बात कह रहा था, अल्लाह का डर निकल गया। इस डर को दिल में पैदा करो। अल्लाह से डरो, किसी से मत डरना। अल्लाह से जो डरता है वो किसी से नहीं डरता और कोई उसे डरा भी नहीं सकता। अब किसी के दिल में अल्लाह का डर देखना है तो गौसे पाक के अंदर देखो, गौसे पाक के बाबा के अंदर देखो, गौसे पाक के दादा के अंदर देखो, गौसे पाक के नाना के अंदर देखो, अल्लाह का डर किस कदर है। अल्लाह अकबर। गौसे पाक के बाबा जान जंगल में इबादत और इजाजत की मंजिलें तय कर रहे थे। कई दिन गुजर गए, आपको अचानक भूख सताने लगी तो नहर से बहता हुआ एक सेब आया और जैसे सेब आना ही था, आपने देखा, सोचा नहीं, आगे बाएं दाएं देखा नहीं, सेब को लिए और खा लिए। और जैसे सेब को खाते ही
دل سے اندر سے آواز آئی, اے ابو صالح تیرے تقوی پر اثر آئے گا, تیرے تقوی پہ دھپا لگ جائے گا. یہ سیب تو نے جو کھایا ہے, یہ سیب کے مالک سے کیا تو نے اجازت لی؟ اگر اس سیب کے بارے میں اللہ تجھ سے قیامت پہ پوچھے تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ اکبر. ابو صالح کو قیامت کا تصور ڈرا دیتا ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے, قیامت کا دن یاد آ گیا. اللہ قیامت میں اگر پوچھے بغیر اجازت کے تم نے سیب کیسے کھایا, اس خوف سے رونے لگے, کانپنے لگے. چلو جدھر سے سیب آیا ہو سکتا کہیں نہ کہیں باغ ہوگا, اسی سے یہ سیب گر کر آیا ہوگا. چلتے چلتے چلاتے گئے تو ایک جگہ سیب کا درخت ہے, اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہے, اسی سے درخت سے سیب گر کر پانی میں بہ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں. اس کے بعد باغ میں داخل ہوئے, اندر دیکھے تو اللہ والے بیٹھے تھے. انہوں نے جا کر سلام کیا, انہوں نے وعلیکم السلام کہا. وہ کوئی اور نہیں, غوث پاک کے ہونے والے نانا حضرت عبداللہ تھے. اللہ اکبر. جیسے ہی آنے والے بچے نے کہا, ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کہا, میں نے آپ کے باغ کا جو درخت کی ٹہنیں پانی کی طرف جھکی ہے اس سے سیب کٹ کر بہتا ہوا آیا, بغیر اجازت کے میں نے کھا لیا, آپ مجھے معاف کر دیجیے. حضرت نے دیکھا یہ آنے والا بچہ کوئی معمولی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی معافی ایسے نہیں ہوگی. 10 سال تک ہمارے باغ کی نگرانی کرنا یا 12 سال تک ہمارے باغ کی نگرانی کرنا, 12 سال کے بعد سوچیں گے معاف کرنا نہیں کرنا. اب حضرت غوث پاک کے بابا ڈسکس نہیں کرے, میٹنگ نہیں کرے, پبلک کو نہیں جمائے, پنچایت نہیں کرے, بلکہ آپ اللہ کے ڈر سے, قیامت کے تصور سے یہ 12 سال برداشت کروں گا مگر قیامت کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے 12 سال غوث پاک کے بابا نے بغیر اجازت کے سیب کھانے کی وجہ سے باغ کی خدمت کرتے رہے. باغیچے کے اندر درختوں کو دیکھنا, اللہ اکبر, اس کی خدمت کرنے میں لگ گئے, پورے باغ کی خدمت میں لگ گئے. 12 برس گزرنے کے بعد عبداللہ کے پاس آئے, کہنے لگے حضرت 12 سال ہو گئے, اب تو مجھے معاف کر دیجیے. انہوں نے کہا معافی ایسے نہیں ہوگی, ایک اور شرط ہے, اگر یہ شرط مان لے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. کہا پھر کون سی شرط ہے؟ انہوں نے کہا میری بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے, کہا آپ کو اس سے نکاح کرنا ہوگا. کہا کہ میری بیٹی بہری ہے, وہ سنتی نہیں, میری بیٹی گونگی ہے, وہ بولتی نہیں, میری بیٹی لونجی ہے جو اس کے ہاتھ تک نہیں, میری بچی لنگڑی ہے جس کے پیر تک نہیں ہے. اتنا یہ سارے عیب اس کے اندر موجود ہے. ایسی لڑکی سے تم نکاح کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. بتاؤ نوجوانوں, کیا تم اندھی سے شادی کرو گے؟ کیا تم بہری سے شادی کرو گے؟ کیا تم لنگڑی سے شادی کرو گے؟ کیا گونگی سے تم شادی کرو گے؟ آج لڑکیاں تلاش کرنے کے لیے ماں باپ نکلتے ہیں تو اگر بچی میں تھوڑا سا بھی کوئی عیب نظر آئے پورے محلے میں بولتے پھرتے ہیں ہم نے اس لڑکی کو دیکھا, اس میں یہ عیب نظر آ رہا ہے. شادی کرنے کے لیے بچی پسند کرنے کی بجائے عیب ڈھونڈ کر عیب کا ڈھڈورا محلے میں پیٹنے والی ہو. میری بہنوں, کسی کے عیب کو ظاہر مت کرنا, کسی کے دل کو ٹھیس مت پہنچانا. وہ لڑکی کوئی اور نہیں ہے, میرے نبی کی امتی ہے. تم نے اس کا دل نہیں دکھایا, اگر اس کا دل دکھ گیا تو میرے نبی کو تکلیف ہوگی. اس لیے کہ ہمارے نبی کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے, کسی کا رونا نبی کو پسند نہیں ہے. اگر کوئی امت روتی ہے سرکار کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آج ہمارے آقا قبر میں بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں. ہر پیر اور جمعرات کو ہمارا اعمال نامہ فرشتے نبی کے دربار میں لے جاتے ہیں. آج بھی لے جا رہے ہیں, آج بھی لے جا رہے ہیں. جب ہمارا اعمال نامہ رسول کے پاس جاتا ہے, گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو حضور روتے ہیں. لوگوں, جو پیغمبر ہمارے لیے رو رہے ہیں, آج انہی کا کلمہ پڑھنے والا رات بھر ننگی ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے, ناچ گانے دیکھ رہا ہے, پکچر دیکھ رہا ہے, ماں باپ کو ستا رہا ہے. کیا منہ لے کر جائے گا مرنے کے بعد؟ کون سی صورت لے کر جاؤ گے؟ خدارا مسلمانوں غور کرو, بہت سے پاک کی صرف 11ویں منا کر کھا کر ڈکار دے کر جانے کا نام دین نہیں ہے. جہاں کھانے میں نمبر 1 تھے وہاں نماز پڑھنے میں بھی آگے ہونا, قرآن پڑھنے میں بھی آگے ہونا, جلسے کرانے میں بھی آگے ہونا, اور سبحان اللہ بولنے میں بھی آگے ہونا. اگر اس طرح ہم آگے آئیں گے انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈرا نہیں سکتی, مٹا نہیں سکتی. آج دنیا ڈرا رہی ہے, اس
لیے ہمارے دل سے خدا کا ڈر نکل گیا. اگر ڈر دیکھنا ہے تو ابو صالح کو دیکھو, ایک سیب کھا کر 12 سال تک باغ کی نگرانی کرے, اور 12 سال کے بعد ایسی بچی سے نکاح کرنا پڑ رہا ہے جو آنکھ سے اندھی ہے, کان سے بہری ہے, اور منہ سے گونگی ہے, ہاتھ سے لنجی ہے, پیر سے معذور ہے. ایسی لڑکی سے نکاح کرو گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے, ایسی لڑکی کو لے جا کر میں اس کی الٹا خدمت کرنا پڑے گا. آپ نے سوچا دنیا تو چند دن کی ہے, مرنا ایک دن برحق ہے, قیامت کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا. اندھی ہے تو چلے گا, بہری ہے تو چلے گا, لوجی ہے تو چلے گا, لنگڑی ہے تو چلے گا, مگر قیامت کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا. ارے جس نے نبی کی زیارت کی ہو ان کے دل میں خدا کا ڈر دیکھو. آج ہم نہ جانے کتنے لوگوں کا مال کھاتے ہیں, کھا کر ان کا حساب دینے کو تیار نہیں. کئی لوگوں کا مال ہڑپ کر لیے, کئی لوگوں کے پیسے کھا لیے, پوچھے تو دینے کو تیار نہیں. کیا اس کا حساب تمہیں نہیں لیا جائے گا؟ مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا. خدا را پیغمبر نظر والو, آج سچی توبہ کرو کہ آج کے بعد ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے. آج کے بعد جس سے ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کریں گے. کسی کا مال کھانے سے پہلے سوچو کہ قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا. کہا کہ میں قیامت کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. ایسی اپائچ لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئے, شادی کرنے کے لیے تیار ہوئے. نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد دلہن کے کمرے میں گئے. بولے سبحان اللہ. کن کے کمرے میں گئے؟ دلہن کے کمرے میں گئے. جیسے ہی داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہا تو دلہن نے وعلیکم السلام کہا. جیسے سلام کا جواب آیا آپ حیران ہو گئے. ارے ان کے والد تو بولے یہ بولتی نہیں, یہ تو جواب دے رہی ہے. ان کے والد تو بولے یہ سنتی نہیں, یہ تو سن چکی ہے. ان کے والد تو بولے یہ اندھی ہے, یہ تو دیکھ رہی ہے. ان کے والد تو بولے اس کے ہاتھ میں, یہ تو ہاتھ ہے. ان کے والد تو بولے کہ اس کے پیر میں, یہ تو پیر ہے. ایسا لگتا کہ آسمان سے ایک حور آ کر بیٹھی ہے. فوراً کہیں غلط کمرے میں تو نہیں آیا. ایک سیب کھا کر 12 سال پھر غلط کمرے میں گیا تو کتنی سزا ملتی کی؟ الٹے پاؤں واپس آئے. آ کر پہلے سسر جی سے پوچھے, سسر جی. بولے داماد جی کیا بات ہے؟ تم جو بولے وہ نہیں ہے, اس میں جو عیب بتائے وہ نہیں ہے. وہ تو آنکھ سے اچھی ہے, کان سے اچھی ہے, منہ سے اچھی ہے, ہاتھوں پیر سے اچھی ہے. تم نے جو کہا وہ نہیں ہے. کہا میں نے جو کہا وہ بھی سچ ہے, تم جو دیکھ رہے یہ بھی سچ ہے. بولے جی سبحان اللہ. میری ماں بہنیں توجہ سے سنیں, اس میں ان کے لیے بھی عبرت ہے, ہمارے بھائیوں کے لیے بھی عبرت ہے. کہا کہ میں نے جو کہا آنکھ سے اندھی اسی لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا. آپ کی زبان میں سمجھا رہا ہوں, کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا, کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا. اس لیے میری بیٹی آنکھ سے اندھی ہے. کبھی میری بچی نے کان سے کسی کے گلے نہیں سنی, کسی کے شکوے نہیں سنی, کسی کی غیبت نہیں سنی, کسی کی چغلی نہیں سنی. اس لیے میں نے کان سے وہی کہا, اور گونگی اسی لیے کہا. میری بچی کبھی خلاف شرع کوئی جملہ نہیں کہا. جب بھی بولی تو ماں باپ سے گفتگو کرتی ہے یا تلاوت قرآن کرتی ہے. اس لیے میں نے کہا گونگی ہے, اور ہاتھ سے اس لیے میں نے کہا لونجی ہے. کبھی اس کا ہاتھ شریعت کے خلاف نہیں اٹھا. جب بھی ہاتھ اٹھے ہیں ماں کی خدمت کے لیے, باپ کی خدمت کے لیے, گھر کے کام و کاج کے لیے, مگر میری بیٹی کا ہاتھ خلاف شریعت نہیں اٹھا. اور میں نے لنگڑی اس لیے کہا کہ کبھی اس کے پیر شریعت کے خلاف نہیں اٹھے. جب بھی قدم اٹھے ہیں مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے, ماں باپ کی طرف دوڑنے کے لیے, اس لیے میں نے پیر سے لنگڑی کہا تھا. اللہ اکبر. میری بیٹی کی آنکھ بھی پاک ہے, کان بھی پاک ہے, زبان بھی پاک ہے, ہاتھ بھی پاک ہے, پیر بھی پاک ہے. ارے جب ماں سراپا پاک ہوتی ہے تو ایسی ماں کے پیٹ سے غوث پاک پیدا ہوتے ہیں, غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں. جب ماں بھی پاک ہو, باپ بھی پاک ہو, باپ سراپا متقی ہو, اللہ کا ڈر دل میں رکھتا ہو, اور جب ایسی خاتون سے ملاقات ہوتی ہے تو ولیوں کا تاجدار غوث پاک پیدا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آج ہماری
आंखों का जायजा लिया जाए, आज हमारी कानों का जायजा लिया जाए, आज हमारे हाथों का जायजा लिया जाए। इन हाथों पर ताज के पत्ते पकड़ने वाले, इन हाथों से शराब का बोतल पकड़ने वाले, इन आंखों से लड़कियों को घूरने वाले, ये लड़कियां लड़कों को घूरने वाली हो, तुम भी गौर करो, अगर तुम अपनी आंखों से गैर महरम को देखोगी तो तुम्हारी आंखों में जहन्नम का सीस पिघला कर डाला जाएगा। वो दर्दनाक आजाब को कैसे बर्दाश्त करोगी? आज मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही है, अय्याशियों पर तुले हुए हैं, नाच गाने सुनकर बेहयाई का माहौल बन रहा है। खुदारा मेरी बहनों, तुम्हें अगर डरना है तो अल्लाह से डरो, इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए अल्लाह अच्छे से अच्छा रिश्ता मुंतखब कर देगा, तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे लड़के का इंतजाम कर देगा। जिसने तुझे पैदा किया है वही तेरे लिए इंतजाम भी फरमा देगा। गलत कदम कभी मत उठाना, नाजायज काम कभी मत करना, इसकी सजा बड़ी दर्दनाक है। वो सजा कहां से बर्दाश्त कर सकती है मेरी बहन? आओ अल्लाह से डरो। इसलिए मैंने कुरान पाक की आयत आपके सामने पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकुनू मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। आज हमें अल्लाह से डर कर किसके साथ होना है? सच्चों के साथ। अल्लाह ने कुरान मजीद में ये सच्चों का तज़किरा कर कर सारे 72 फिरकों को रद्द कर दिया। बोलो जी सुभान अल्लाह। बता दिया अल्लाह, जो सच्चे हैं वही जन्नती है। डंकी की चोट पे बोलो, डर रहे क्या जी, थक गए क्या? जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो। सच्चों के साथ हो जाओ। अब मैं सोच में पड़ गया, या अल्लाह नमाजियों के साथ हो जाओ, उनको कई को नहीं बोलिया, बोलना था ना नमाजियों के साथ हो जाओ, नहीं बोलिया। हाजियों के साथ हो जाओ, बोलना था ना। रोजेदार रोजा रखने वालों के साथ हो, नहीं बोला, सच्चों के साथ हो जाओ बोले। वो हमारा अल्लाह है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह है वो, इसलिए अल्लाह जो बोला है ना, सच्चों के साथ हो जाओ, जानता है कैसे कैसे लोग आएंगे। नमाज़ां पढ़ने वाले सब आएंगे, सच बोलने वाले कम रहेंगे। हर नमाजी सच्चा होता क्या? तुम्हें भी नमाजी, हमें भी नमाजी, क्या तुम्हें खोरा छूंगा ना हमारे से भी है? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हर नमाजी सच्चा। अब इज्तिमा ख़त्म होते पीठ पीछे बुराइयाँ गीबत चालू हो जाती, बयाना होते ख़त्म। अब क्या होता बोले तो, अब देखिए ये महफिल सजाए हैं पॉलिटिक्स की नहीं है, गौसे पाक की याद में सजाएं। फरिश्ते सूरत देखकर नहीं उतरते, रहमत भी चेहरे देखकर नहीं आती। जहाँ जिक्र गौस और जिक्र रसूल हुआ, रहमत बरसती है। चाय की बंडी वाला, ऑटो वाला, फलियाँ तलने वाला, ये लोग भी बैठ को अल्लाह के रसूल का जिक्र करे तो भी रहमत बरसती है। अरे जोर से बोलो जी सुभान अल्लाह। खुशखबरी मिल रही ना, तुम्हें लोग भी जिक्र करे तो रहमत बरसती। अब अल्लाह की रहमत सूरत देख को नहीं बरसती, हमें लोग सूरत देख को आते, कौन आ रहे देखेंगे, क्या बोल रहे सुनेंगे, क्या गलत बोलते देखेंगे। ये हमारी नीयत, हमारे हाल है, हमारी सूरत है। मैं कहीं को सुना था ना, बार बार आ रहे उन्होंने वही बोलते उन्होंने। ऐसा एक जहन शैतान क्या है इंसान का खुला, क्या है, दोस्त है क्या? तुम्हारे लोगों का दोस्त है क्या? मुदगल वाले का दुश्मन ही चाहिए, वो सबका, पूरे लोगों का दुश्मन है। रायचूर वाले का भी है, गुलबर्गे वाले का भी है, सब लोगों का दुश्मन है, शैतान खुला दुश्मन है। इससे बचने के लिए सच्चों के साथ रहना है। ये दुश्मन बड़ा खतरनाक है, ये वसवसे डालने वाला, ये बुराइयों की तरफ ले जाने वाला। इसलिए बुजुर्गान दीन ने कहा, शैतान से ज्यादा एक और ताकतवर चीज है, वो है इंसान का नफ्स। क्या है? नफ्स। इंसान के साथ नफ्स अम्मारा, लव्वामा, मुलहिमा, मुतमइन्ना, रहमानिया, 5 नफ्स हैं। इन 5 नफ्सों को पहचान कराने वाले सच्चे होते हैं। और वो सच्चों की सोबत क्या है? मौलाना रूम से पूछो। वो सच्चों की सोबत क्या है? गरीब नवाज से पूछो जो उस्मान हारूनी से मिले। वो सच्चों की सोबत क्या है? गौसे आजम से पूछो, जब माँ पेट वली होकर भी एक पीर की तलाश में निकले और हजरत सैयदना मखज़ूमी रहमतुल्लाह अलैह के दामन में आपने मुरीद बनकर एक सच्चे की सोबत इख्तियार करके बता दिया, लोगों खुदा तक पहुंचना है तो कामिल पीर और कामिल सच्चे को ढूंढ लिया करो।
غوث پاک نے بتا دیا. یہ یہاں سے سبق ملتا ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. اچھا آمنو میں کتنے حروف ہیں؟ کتنے ہیں؟ الف میم نون واو. بولو سبحان اللہ. الف سے اللہ کو ماننے والا, میم سے محمد کو ماننے والا, نون سے نبیوں کو ماننے والا, واو سے ولیوں کو ماننے والا. ارے زور سے بولو سبحان اللہ. تو ہم ولیوں کو بھی مانتے, نبیوں کو بھی مانتے, ہمارے آقا پر تو ہم اپنی جان بھی فدا کر دیتے ہیں. غوث اعظم کے والد کے دل میں خدا کا اس قدر ڈر ہے, اور جب دونوں ملتے ہیں تو غوث پاک پیدا ہوتے ہیں. اور غوث اعظم جب پیدا ہوئے تو کتنی کرامتیں ظاہر ہوئی؟ 5 کرامتیں ظاہر ہوئی. اور وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا چل رہا ہے. ان کے دادا جان کے گھر کے پاس, ان کے نانا جان کے گھر کے پاس ایک خاتون اپنے بیمار بچے کو لے کر آئی دم کرانے کے لیے. پہلے کیا ہے, عورتیں بچے بیمار ہوئے تو ہاسپٹل کو نہیں جاتے تھے, مسجد کے پاس آتے, کوئی مولانا دم کرے تو آرام ہو جاتا تھا. پہلے لوگ مسجد کے پاس ٹھہرتے تھے, خانخواہوں کے پاس جاتے تھے, دم کرا لیتے تھے. غوث پاک کے زمانے میں غوث پاک کا بچپنا ہے, ان کے بچپنے کے زمانے کا واقعہ ہے. ان کے نانا کے گھر کے پاس ایک خاتون, ایک عورت اپنے بیمار بچے کو لے کر آئی. جبکہ اس کے شوہر کا انتقال ہوا, وہ بیوہ تھی, اپنے بچے کو لے کر آئی دم کرانے کے لیے. مگر اچانک بچے کا دم نکل گیا, بچے کا انتقال ہو گیا. مردہ بچے کو لے کر خانقاہ میں پہنچی. حضرت عبداللہ سے کہا, غوث پاک کے نانا سے کہا, دیکھو میرا بچہ بیمار تھا, میں لائی آپ کے پاس, مگر انتقال ہو گیا. آپ کی ولایت کی دھوم مچی ہے پورے عالم میں, آپ میرے بچے کی زندہ ہونے کے لیے دعا فرمائیں. آپ نے آنکھوں کو بند کر کے کھولے, فرماتے ہیں اس کے مقدر میں بس اتنا ہی تھا, اب تم یہاں سے صبر کرتے ہوئے چلے جاؤ. یہ تسلی دے کر نکل گئے. عبداللہ, یہ غوث پاک کے نانا تسلی دے کر گھر میں چلے گئے. اب وہ روتی ہوئی اپنی مردہ بچے کو سینے سے لگا کر خانخواہ سے باہر آ رہی تھی. غوث پاک باہر تشریف فرما تھے. آنے والی کو روتی ہوئے دیکھا, کہا کہ مائی تیری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ ہمارے گھر لوگ روتے ہوئے آتے ہیں, ہنستے ہوئے جاتے ہیں, یہ پہلا کیس میں دیکھ رہا ہوں جو آپ روتی ہوئے جا رہی ہے, آخر آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ میرے بھائی, ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے, جا تو اپنے گھر جا کر ڈھونڈ لینا. اب گھر جاتی ہی ماں پہلے اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے, میرا بیٹا کہاں سو گیا. ماں سب سے زیادہ اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے, محبت کرتی ہے. آج یہ اولاد اپنے ماں باپ کو کیا سلا دے رہے ہیں؟ ان کے دل میں بھی ماں کے دل میں اپنے بیٹے کا پیار تھا. مرے ہوئے بچے کو سینے سے چپٹا کر رونے لگی اور روتے ہوئے باہر آ رہی ہے. میں یہاں روکتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں, آج کئی بچے اپنے ماں باپ کو رلا رہے ہیں, اپنے والدین کو ستا رہے ہیں. لوگوں, ماں کا دل مت دکھانا, ماں ماں ہوتی ہے. 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر جننے والی وہ ماں, تو جب دنیا میں آیا 2 سال تک سینے سے لگا کر دودھ پلانے والی تیری ماں, آج تو اپنی ماں کو آنکھیں دکھا رہا ہے. ماں, جب تو رات میں کھاتا نہیں تھا, ماں چین سے نہیں سوتی تھی, بیٹے تو کچھ کھا لے, اگر نہیں کھائے گا تو میں بھی نہیں کھاؤں گی. ماں تجھے کھلائے بغیر نہیں کھاتی ہے, ماں تجھے سلائے بغیر نہیں سوتی ہے. جب تو جوان ہو گیا, ماں بوڑھی ہو گئی, اس کے ہاتھ میں نوالا ٹھہرتا نہیں, ہاتھ کانپ رہے ہیں, ماں کو راتوں میں نیند نہیں آتی ہے. جب تو چھوٹا تھا, سوتا نہیں تھا, ماں سلاتی تھی. آج تیری ماں بوڑھاپے میں سو نہیں رہی ہے. کیا کبھی تجھے خیال آیا میری ماں کے میں پیر دبا کر سلا دوں, میں میری ماں کا دل خوش کروں؟ آج اپنی ماں کو تکلیف دینے والوں, تم ایک کنڈیشن کمرے میں سو رہے ہو, ماں کو باہر بیڈ ڈال کر, کھاڑ ڈال کر, مچھر بتی تک نہیں رکھتے. مچھروں میں مائیں راتیں کیسے گزار رہی ہے. کل جب تو چھوٹا تھا, اگر رات کو مچھر کاٹتے, ماں اپنے دوپٹے سے مچھروں کو ہٹاتی تھی, تجھے تھپک تھپک کر سلاتی تھی. بھول گیا تو اپنی ماں کو. آج تک تم نے جو بھی ماں کو ستا لیا, آج سچی توبہ کرو. جیسے
سے گھر جا میری بہن، پہلے ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ماں کے پیروں کو دبانا. جب ماں کے پیر تو دبائے گی، ماں کے دل سے دعا نکلے گی، میری بیٹی آج تک تم نے کبھی میرے پیر نہیں دبائے، یہ جذبہ تیرے اندر کیسے آیا؟ تو میری بہن کہہ دینا پیغمبر نگر میں غوث کے ذکر کو سننے گئی تھی، ماں کا مرتبہ کیا ہے پتا چلا، میں جنت کو نمازوں میں ڈھونڈ رہی تھی، نبی نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے، اس لیے میں تیرے قدم دبا رہی ہوں. جب ماں یہ جملہ سنے گی، اگر بیٹی اور بیٹے کے لیے ماں دعا کرے تو یاد رکھنا 40 سال پہاڑوں میں خدا کو ڈھونڈنے والا بایزید خدا کو نہیں پا سکا، ماں کی دعا سے اللہ کی معرفت مل گئی. ماں ہوتی ہے، ماں کا مرتبہ مخدوم ماہینی سے پوچھو، ماں کا مرتبہ بایزید بستامی سے پوچھو، ماں کا مرتبہ نظام الدین اولیاء سے پوچھو، ماں کا مرتبہ کیا ہے. اللہ اکبر. آج اپنی ماں کو آنکھیں دکھانے والوں توبہ کرو، ماں کا دل جیت لے. تیرے کام جتنے بازار میں پینڈنگ ہے، خدا کی عزت کی قسم تیرے سارے کام آسان ہو جائیں گے، سارے کام آسان ہو جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے جلیل و قدر پیغمبر، ان کی حکومت ہوا پر، ان کی حکومت جنات پر، ان کی حکومت شیطانوں پر، ان کی حکومت پانی پر، پوری دنیا میں حکومت سب پر کرنے والے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا اے سلیمان اٹھو، میری قدرت کے نظارے سمندر کے کنارے دیکھنا. آپ نے حکم خدا سن کر سمندر کے کنارے گئے، کوئی چیز نظر نہیں آئی. ایک جن کو بلاتے ہیں، وہ جن آیا، کہا حضور کیا حکم ہے؟ کہا سمندر میں غوطہ لگا، کوئی خدا کی قدرت کے عجائبات میں سے کوئی چیز ہے اسے میرے سامنے پیش کرو. جن گیا، واپس آیا، کہا سمندر بڑا گہرا ہے، وہاں تک پہنچنے کی طاقت میرے میں نہیں، مجھ سے زیادہ طاقتور جن کو بھیجو. دوسرے جن کو بھیجا گیا، وہ جن بھی حد تک نہیں گیا، واپس آیا، کہا کہ میں نہیں پہنچ سکا، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی، مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی اور ہے تو اسے پہنچا دیجیے. اب جنات کی طاقت ختم ہوگی. اللہ کے ولی آصف بن برخیا اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں سلیمان نے کہا اے آصف بن برخیا اٹھو، جاؤ سمندر کے اندر، کوئی اللہ کے عجائبات میں سے کوئی چیز ہے تو لے کر آؤ. پل کے جھپکنے میں سمندر میں سے ایک گنبد لے کر آئے جو بڑا نورانی گنبد تھا، جس کے 4 دروازے تھے. ایک دروازہ موتی سے بنا ہوا ہے، ایک دروازہ ہیرے سے بنا ہوا ہے، ایک دروازہ زمرد سے بنا ہوا ہے، ایک دروازہ یاقوت سے بنا ہوا ہے. 4 دروازے بھی کھلے ہیں. اس گنبد کے نیچے ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، پانی کا ایک خطرہ تک اندر نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے. دیکھیں نماز ختم ہوئی، جیسے نماز مکمل ہوئی اس نے پیغمبر کو دیکھا، السلام کیا، وعلیکم السلام کہا. سلیمان علیہ السلام پوچھے یہ مرتبہ تجھے کیسے ملا؟ سمندر میں رہتے ہوئے بھی تو جوان ہے، پانی کا ایک قطرہ تک تیرے اندر تک نہیں آیا، اور عبادت کرنے کے لیے اللہ نے تجھے سمندر کے تہہ میں اس گنبد کے نیچے رکھنے کا راز کیا ہے؟ اس نوجوان نے کیا کہا سنو غور سے میری بہنوں. اس نوجوان نے کیا کہا تم بھی سنو. آج اگر دل کے کان کھول کر سن لے تو کل مدگل میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، ایک نیا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. اس نوجوان نے کہا میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی 70 سال تک خدمت کی، یہ اس کا نتیجہ ہے. اچھا کیسی خدمت کی؟ اس نوجوان نے کہا میری ماں آنکھ سے اندھی تھی، میں نے میری ماں کو کھلایا، میں میری ماں کی خدمت کی، میری ماں بھوکی رہتی تو میں برداشت نہ کرتا تھا، ماں کو کھلاتا تھا. جب میری ماں کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میری ماں نے مجھے بلا کر کہا میرے لال 70 سال سے تو نے میری خدمت کی، میں تیرے قدموں میں دولت تو نہیں رکھ سکتی بیٹا، میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بچے کی عمر بالخیر عطا فرما، عمر دراز عطا فرما. یہ دعا میری ماں نے کی اور اسی وقت ماں کا انتقال ہوا. جب میرے سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا، میری ماں کو میں نے دفن کر کے آیا. چند دن تک میں اپنے ابو کی خدمت میں رہا، میرا باپ معذور تھا، میں اپنے باپ کی بے لوث خدمت کیا.
بے لوث خدمت کیا. جب میرے والد کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دعا کی, میرے جگر کے ٹکڑے, میرے پاس کوئی دولت نہیں جو تیرے قدموں میں رکھ سکوں, بس میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں, اس دنیا سے جا رہا ہوں. ماں باپ جب دعا کرتے ہیں تو تقدیر بدل جاتی ہے. ماں کی دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے. لوگوں یہ دعا فری میں ملے گی, فری میں. ماں دعا کرنے کے لیے ہدیہ نہیں بنتی. میرا لال اچھا رہا تو بس ہے, میرا جگر کا ٹکڑا اچھا رہا تو بس ہے. وہ باپ نے دعا کی, اے اللہ میرے بیٹے کو ایسے جگہ عبادت پر لگا دینا جہاں شیطان بھی داخل نہ ہو. یہ کہہ کر وہ انتقال کر گئے. جب میں نے میرے باپ کو دفن کر کے سمندر کے کنارے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے کیا دیکھا, سلیمان علیہ السلام ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے اس گنبد کے نیچے رکھ کر تہ میں لے گیا, رکھ دیا. اس دن سے لے کر آج تک میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. کبھی ایک لمحہ بھی میں نے اس سے غافل نہیں ہوا. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا, تجھے بھوک نہیں لگتی, کھانا نہیں کھائے گا, پانی نہیں پیے گا؟ اس نوجوان نے کہا, جو رب مجھے اس سمندر کے تہ میں رکھا ہے اس نے ایک پرندے کے ساتھ زرد رنگ کی چیز منہ میں پکڑ کر لاتا ہے اور مجھے دیتا ہے. جب میں وہ کھاتا ہوں تو دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ رکھا ان سب کا ٹیسٹ اس میں مل جاتا ہے اور میں یہی کھاتا ہوں, بس اس کے بعد کچھ مجھے ضرورت نہیں. اچھا یہ بتا تجھے اس کے اندر رہے کتنے سال ہو گئے اور تو کس زمانے کا ہے؟ اس نوجوان نے کہا, 2000 سال ہو گئے, میں ابراہیم علیہ السلام کا دور کا شخص ہوں. ماں کی دعا کیا ہے؟ ماں سے دعائیں لے. ماں باپ کی دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہے. ماں کے مرتبے کو سمجھو, ماں کے مقام کو سمجھو, باپ کے مرتبے کو سمجھو. بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں. میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے؟ ماں کے قدموں کے نیچے حضور نے جنت رکھی ہے. باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ماں کی خدمت کیا کرتے تھے. ہمارے غوث پاک بھی اپنے والدین کے وفادار, ایسے وفادار کہ ماں نے ایک جملہ کہا اس پر ایسے ڈٹے رہے, جبکہ ماں پیٹ والی ہے, ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی, مگر ماں اپنے بیٹے کو نے قیامت تک آنے والی عورتوں کو سمجھایا کہ تم بھی اپنے بچوں کو ایسی ہی وصیت کرنا جیسے میں عبد القادر جیلانی کو کر رہی ہوں. خدارا میرے دوست احباب, آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی کریں, ماں باپ کی خدمت کریں. میری بہنیں تم بھی آئی ہو, اپنے گھروں کو چھوڑ کر, اپنے آرام گاہ کو چھوڑ کر آئی ہو. یہاں سے اٹھنے کے بعد کوئی نماز مت چھوڑنا, اس لیے کہ آپ جانتی ہیں غوث پاک کو خوش کرنے کے لیے 10-10 12 بکرے کاٹنے سے خوش نہیں ہوتے. 5 نمازاں وقت کو پڑھ کو ایک بکرا کاٹو تو بھی خوش ہو جاتے ہیں. بکرا نہیں ہے تو بھی ٹینشن نہ لو, خالی کھانا بنا کو فاتح دلائے تو بھی خوش ہو جاتے ہیں. بکرا لا کر کاٹنا, بیاج سے پیسے لا کر 11ویں کرنا, یہ غوث پاک نہیں بولے. غوث پاک کا یہ فرمان نہیں ہے کہ سود سے پیسے لا کر قرضہ کر کے 11ویں کرو. ارے اللہ نے جو بھی حیثیت دی ہے اس کے مطابق تم گھر میں فاتح دلا لو, غوث پاک کی نظر آپ کے گھر پر پڑ جائے گی. اس لیے کہ ہمارے غوث پاک نے اعلان کر دیا, میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا تم ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتے ہو. تو اس وقت پیغمبر نگر بھی غوث پاک کی ہتھیلی میں موجود ہے اور ہمیں سب غوث پاک دیکھ رہے ہیں. یہ ذہنوں میں رکھیں. اللہ آپ کو اور مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق